بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل مغربی کنارے میں 4000 نئی ہاؤسنگ یونٹس بنائے گا، عالمی تنقیدیں نظر انداز۔ نئی ہاؤسنگ یونٹ سے مغربی کنارے کے شمالی اور جنوبی حصے کٹ جائیں گے، یونائیٹڈ نیشنز فکر مند۔ نائجیریا میں صدر اور پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹنگ، ایکسپرٹس نے کہا جمہوری نشاط ثانیہ کا دور شروع ہو رہا ہے۔ ترکی سیریا زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 50,000 کو پار کر گئی، 9,000 سے زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رشیا نے بلیک سی علاقے میں فوجیں دگنی کر دیں، پولینڈ سے لیوپارڈ ٹینکس کیف پہنچ گئے۔ یوکرین جنگ کے 1 سال پر رشیا کے خلاف نئی پابندیاں، فائنینشل ٹاسک فورس نے رکنیت ختم کر دی۔ اسرائیلی ہوائی جہاز عمان کے آسمان سے اڑانیں بھریں گے، انڈیا اور تھائی لینڈ کے لیے سفر 2 گھنٹے تک گھٹ جائے گا۔ جرمن چانسلر نے کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات، دونوں ملک ڈیفنس شعبے میں تعاون بڑھائیں گے۔ مودی حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے ہم خیال جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنائیں گے، کوئی بھی قربانی دینے تیار ہیں، کانگریس پلینری سے ملکارجن کھڑگے کا خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے مغربی کنارے میں 4000 نئی ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کا اعلان کیا ہے اور عالمی تنقیدوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کی سپریم پلاننگ کونسل نے اس تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی 3000 ہاؤسنگ یونٹس کو منظوری دی گئی تھی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ 2 دنوں میں 7000 سے زیادہ ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کو منظوری دی گئی ہے۔ یہ 2001 کے بعد سے ایسی سب سے زیادہ ہاؤسنگ یونٹس ہیں۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان نے کہا کہ یو این چیف کو 7000 ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کے منصوبے پر فکر ہے اور ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر سے مغربی کنارے کے قبضہ کیے ہوئے شمالی اور جنوبی علاقوں کے درمیان رابطہ کٹ جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف کے ترجمان سٹیفن جوریک نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ان ہاؤسنگ یونٹس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور یہ عالمی قانون اور یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہودی بستیوں کی تعمیر اور پھیلاؤ اسرائیل فلسطین امن بات چیت اور 2 ریاستی حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 1967 میں مغربی کنارے اور قدس پر اسرائیل کے قبضے کے بعد سے ان علاقوں میں 230 سے زیادہ یہودی بستیاں بسائی گئی ہیں، جہاں پر 6 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی رہتے ہیں۔ حماس نے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی مزاحمت تیز کریں۔ فلسطینی مسجد ابراہیمی قتل عام کی 29ویں برسی منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک بیان میں حماس نے کہا کہ اسرائیل کے جرائم کبھی بھی فلسطینی عوام کی عرب زمین، ان کی اسلامی تشخص اور پہچان، عیسائی مذہبی مقامات کی پہچان کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ حماس نے کہا کہ 29 سال پہلے آج ہی کے دن ایک صہیونی دہشت گرد نے قتل عام کیا تھا۔ 1994 میں الخلیل یا ہیبرون شہر کی مسجد ابراہیمی میں ہونے والے اس قتل عام میں 29 نمازی جاں بحق ہوئے تھے اور 15 زخمی ہوئے تھے۔ یہ قابل نفرت جرم ہے جو ہمیشہ اسرائیلی دہشت گردی، اس کی بربریت اور کمینے پن کی مثال رہے گا۔ نائجیریا میں سخت سیکیورٹی میں نئے صدر اور پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ صبح 7:30 بجے ووٹنگ شروع ہوئی اور 6 گھنٹوں تک ووٹ دینے کا موقع دیا گیا۔ 87 ملین سے زیادہ لوگ ووٹ دینے کے اہل تھے۔ صدر محمد بخاری کے جانشین کو چننے کے لیے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں، جن میں 18 امیدوار میدان میں، لیکن اصل مقابلہ 3 امیدواروں کے بیچ ہے۔ ان میں گولن نیٹو، عتیق ابوبکر اور پیٹر اوبی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کے ارکان اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز کے ارکان کو چننے کے لیے بھی
ووٹ ڈالے گئے۔ الیکشن کی مہم کے دوران معیشت اور سیکیورٹی اہم مسئلے تھے۔ نائجیریا دہشت گردی کے مسئلے کا شکار ہے۔ یہ 1999 کے بعد افریقی ملک میں سب سے کھلے الیکشن سمجھے جا رہے ہیں۔ تمام امیدواروں نے آخری لمحے تک ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ نائجیریا کی حکومت نے پورے ملک میں 4,25,000 سے زیادہ سیکیورٹی عہدیداروں کو تعینات کیا۔ نائجیریا افریقہ کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور سب سے بڑی معیشت ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نائجیریا میں جمہوری نشاط ثانیہ کا دور شروع ہو رہا ہے، جہاں دنیا کی سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی ہے اور وہاں پر اوسط عمر 18 سال ہے۔ ویسٹ افریقہ کے لیے نائجیریا کا استحکام کافی اہم سمجھا جاتا ہے اور اسے استحکام پیدا کرنے والی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے 3 برسوں میں بغاوت کی کوششیں بھی ہوئیں لیکن ناکام ہوئیں۔ یہ الیکشن سے ایسے وقت ہو رہے ہیں جب ملک کی کرنسی نائرہ کی قدر میں گراوٹ آئی ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق پیٹر اوبی ان الیکشنز میں فیورٹ ہیں۔ ترکی اور سیریا کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ متاثرہ صوبوں میں اب بھی 2.5 لاکھ کے قریب ریسکیو ورکرز کام کر رہے ہیں، لیکن کافی وقت ہو چکا کہ کسی کو زندہ نہیں بچایا جا سکا۔ ترکی میں 44,000 سے زیادہ اور سیریا میں 6,000 کے قریب موتوں کو کنفرم کیا گیا ہے۔ 6 فروری کو یہ زلزلہ آیا تھا جس سے ساؤتھ ایسٹ ترکی اور نارتھ سیریا بری طرح متاثر ہوئے۔ زلزلے کے بعد سے 9,000 سے زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ترکی کے 11 صوبوں میں 2,40,000 سے زیادہ ریسکیو ورکرز کام کر رہے ہیں۔ صرف ترکی میں 5,03,000 لوگوں کو ڈیزاسٹر زون سے باہر نکالا گیا ہے۔ ترک حکومت نے کہا ہے کہ اب تک 1,73,000 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہوئی ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ تقریباً 2 ملین لوگ عارضی شیلٹرز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ترکی میں 20 ملین سے زیادہ لوگ زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کا اندازہ ہے کہ سیریا میں 8.8 ملین لوگ متاثر ہوئے۔ سیریا سے بہت کم خبریں مل رہی ہیں، جہاں خانہ جنگی کی وجہ سے پہلے ہی لوگ پریشان ہیں اور حالات خراب ہیں۔ وہاں پر کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی متاثر ہوا ہے۔ نارتھ سیریا سے کئی لوگ ساؤتھ ترکی میں داخل ہوئے۔ ترکی کی صدر طیب اردوان نے وعدہ کیا کہ وہ 1 سال کے اندر لوگوں کو گھر بنا کر دیں گے۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ رشیا نے بلیک سی کے علاقے میں اپنی فوجوں کو دگنا کر دیا ہے اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ رشیا مزید حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ رشین عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ اس کی فوجوں نے یوکرین کے ڈونیٹسک علاقے میں جمعے کو حملہ کیا اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 240 یوکرینی سپاہیوں کو ہلاک کیا۔ یوکرین جنگ دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ جمعے کو جنگ کا 1 سال پورا ہوا تھا۔ اس موقع پر دنیا میں کئی پروگرامز رکھے گئے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ایسے ایک پروگرام میں وعدہ کیا کہ یہ سال رشیا کی شکست کا سال ثابت ہوگا۔ پولینڈ سے یوکرین کو پہلی بار جرمن ساختہ لیوپارڈ ٹینکس پہنچ گئے ہیں۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے کیف کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کا ملک رشیا کو شکست دینے کے لیے یوکرین کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ چائنا نے 1 سال پورا ہونے کے موقع پر جنگ ختم کرنے کے لیے 12 پوائنٹس کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے اس منصوبے کے بعض پوائنٹس کی تعریف کی، لیکن مغربی ملکوں نے اسے رد کر دیا اور چائنا پر رشیا کی طرفداری کا الزام لگایا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں چائنا کے منصوبے میں کوئی نئی بات نظر نہیں آئی اور اس سے صرف رشیا کو فائدہ ہوگا۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے $2 بلین کی نئی فوجی مدد کا اعلان کیا۔ G7 ملکوں کے ارکان برطانیہ اور کینیڈا نے بھی ایسے قدم اٹھائے۔ 27 رکنی یورپی یونین نے بھی تازہ مدد کا اعلان کیا اور پابندیاں بھی لگائیں۔ عالمی مالیاتی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے رشیا کی ممبرشپ ختم کر دی اور کہا کہ رشیا نے یوکرین جنگ میں ٹاسک فورس کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ چائنا بڑے پیمانے پر رشیا کو ہتھیار دے گا۔ انہوں نے یہ بیان ایک ایسے وقت دیا جب حال ہی میں ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے CBS چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ چائنا ماسکو کو ہلاکت خیز ہتھیار دینے پر غور کر رہا ہے۔ بیجنگ اس دعوے کو پہلے ہی رد کر چکا ہے۔ US نیوی نے ساؤتھ چائنا کے علاقے میں جنگی مشقیں کی۔ ان مشقوں کے دوران 21,500 فیٹ کی بلندی تک اڑانیں بھری گئیں۔ اس دوران ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چائنا نے بھی جنگی مشقیں کیں اور ان مشقوں کے دوران امریکہ اور چائنا کے جیٹس ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ٹکراتے رہ گئے۔ ایران کے ایک سینئر کمانڈر نے یورپ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ کا امتحان نہ لے۔ بریگیڈیئر جنرل عامر علی حاجی زادہ نے کہا کہ ہم 2000 کلومیٹر کی دوری سے امریکی طیارہ بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اسرائیل کے مسافر ہوائی جہاز اب عمان کے آسمانوں سے بھی اڑ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے بعد عمان نے اسرائیل کی ایئر لائنز کو اپنی ہوائی سرحدیں استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اس کے لیے سلطان ہشام بن طارق کو مبارکباد دی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس سے اسرائیلی ایئر لائنز کو ایشیا کے ملکوں تک جلد پہنچنے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ یہ ایک تاریخی اور اہم فیصلہ ہے جس کا اثر اسرائیلی معیشت اور اسرائیلی مسافروں پر پڑے گا۔ پچھلے سال فروری نے بھی ایسی اجازت دی تھی، لیکن عمان کی ہوائی سرحدیں بند ہونے کی وجہ سے اسرائیلی ایئر لائنز ایشیا جانے کے لیے اس روٹ کا استعمال نہیں کر پا رہی تھیں۔ پچھلے سال امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے کے بعد سعودی عرب نے اسرائیلی ایئر لائنز کو اپنے آسمان استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ اب تھائی لینڈ اور انڈیا جیسے مقامات پر اسرائیل سے جانے کے لیے سفر میں کم سے کم 2 گھنٹوں کی کمی ہوگی۔ اسرائیل اور عمان کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور عمان اسرائیل کے ساتھ اپنے درپردہ تعلقات کو منظر عام پر لانے سے جھجکتا ہے۔ 2018 میں سلطان قابوس نے مسقط میں نتن یاہو کا استقبال کیا تھا۔ عمان ان ملکوں میں شامل تھا جنہوں نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے پر UAE اور بحرین کو مبارکباد دی تھی۔ لوٹتے ہیں انڈیا، وزیر اعظم نریندر مودی اور جرمن چانسلر اولاف شولز کے درمیان دہلی میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں نے کئی شعبوں، خاص طور پر ڈیفنس کے شعبے میں تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے عالمی ادارے میں سدھار کی ضرورت پر زور دیا تاکہ عالمی ادارے کو نئی حقیقتوں کے مطابق بنایا جا سکے۔ جرمن چانسلر کے ساتھ ملاقات کے بعد وزیر اعظم مودی نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل میں سدھار کے حوالے سے دونوں ملک تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف لڑائی میں بھی انڈیا جرمنی تعاون کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک سرحد پار دہشت گردی کو ختم کرنے کی ضرورت سے اتفاق کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی اور ڈیفنس انڈیا اور جرمنی کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے اہم پلرز ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جرمنی میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت مہم سے متاثر ہو کر انڈیا میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا اور جرمنی مضبوط تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی قدریں ایک ہیں۔ اس موقع پر جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ انڈیا میں کافی صلاحیتیں ہیں اور جرمنی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 1800 جرمن کمپنیاں انڈیا میں کام کر رہی ہیں اور ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں۔ دونوں لیڈرز نے پچھلے سال مئی میں ہونے والی 6ٹی انڈیا جرمنی بات چیت کے نتیجوں کا جائزہ لیا۔ جرمن چانسلر 2 دن کے دورے پر ہفتے کی صبح انڈیا پہنچے۔ ان کے ساتھ سینئر عہدیدار اور بزنس لیڈرز بھی دورہ کر رہے ہیں۔ مودی اور اولاف شولز نے دونوں ملکوں کے CEOs اور بزنس لیڈرز سے بھی رابطہ کیا۔ جرمن چانسلر نے انڈیا کی G20 صدارت کی تعریف کی۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ان کی پارٹی 2024 کے لوک سبھا الیکشنز میں عوام دشمن BJP حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے ہم خیال جماعتوں کے ساتھ ایک قابل عمل اتحاد بنانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتی ہے۔ 85ویں پلینری سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی پر چوٹ کی اور الزام لگایا کہ دہلی کے پردھان سیوک اپنے ایک دوست کی ہی سیوا کر رہے ہیں۔ صدر کانگریس نے BJP حکومت پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ دہلی میں حکومت کرنے والوں کا DNA غریبوں کا دشمن ہے۔ یہ لوگ جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کے موجودہ حالات کے خلاف ایک عوامی تحریک شروع کرنے پر زور دیا۔ یہ پلینری سیشن رائے پور کے قریب ہو رہا ہے۔ سابق صدر کانگریس سونیا گاندھی نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ان کی اننگز بھارت جوڑو یاترا کے ساتھ ختم ہوئی۔ اس طرح انہوں نے سیاست سے یا سرگرم سیاست سے ریٹائر ہونے کا اشارہ دیا۔ جب سونیا گاندھی تقریر کے لیے آئیں تو کھڑے ہو کر تالیاں بجائی گئیں۔ اس موقع پر پارٹی صدر کی حیثیت سے ان کی 20 سالہ میعاد پر ایک جذباتی فلم دکھائی گئی۔ پلینری سیشن میں بعض قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں۔ پارٹی نے ایک قرارداد میں وعدہ کیا کہ وہ ایک نئی شروعات کرے گی جس طرح اس نے 1991 میں کیا تھا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نتیش پرامانک کے قافلے پر بنگال کے کوچ بہار میں پتھراؤ کیا گیا۔ پرامانک نے اس موقع پر الزام لگایا کہ ترنمول کانگریس کے حامیوں نے یہ حملہ کیا۔ اس واقعے میں مرکزی وزیر کی SUV گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ پولیس نے ہجوم پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا۔ پرامانک کوچ بہار کے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک وزیر محفوظ نہیں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عام آدمی کی کیا حالت ہوگی۔ اسے بنگال میں جمہوریت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مرکزی وزیر BJP کے مقامی دفتر جا رہے تھے جب یہ حملہ ہوا۔ مقامی خبروں میں کہا گیا کہ BSP
BSF کی فائرنگ میں ایک قبائلی کی ہلاکت کے مسئلے پر پرمانک کے خلاف غصہ پایا جاتا ہے۔ ترنمول کانگریس جنرل سیکریٹری ابھیشیک بنرجی نے حال ہی میں پرمانک پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اس ہلاکت کے بعد آدیواسیوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا قومی کنونشن ممبئی میں شروع ہوا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور مہاراشٹرا کے کارگزار صدر امتیاز جلیل نے بتایا کہ 16 ریاستوں کے پارٹی پریزیڈنٹس، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور کونسل کارپوریٹرز اس میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ ملک بھر میں مجلس اتحاد المسلمین کو زبردست ریسپانس مل رہا ہے۔ کنونشن میں ملک کے موجودہ حالات اور پارٹی کو استحکام دلانے کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ ہفتے کو ریاستی لیڈرز کی میٹنگ ہوئی۔ اتوار کو چیمبور میں ایک اجلاس ہوگا جہاں ملک بھر کے 1200 سے زیادہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس اور دوسرے لیڈرز حصہ لیں گے۔ مجلس کے سوشل میڈیا کا بھی ایک ورکشاپ ہو رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ اسرائیل مغربی کنارے میں 4000 نئی ہاؤسنگ یونٹس بنائے گا، عالمی تنقیدیں نظر انداز۔ نئی ہاؤسنگ یونٹ سے مغربی کنارے کے شمالی اور جنوبی حصے کٹ جائیں گے، یونائیٹڈ نیشنز فکر مند۔ نائجیریا میں صدر اور پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹنگ، ایکسپرٹس نے کہا جمہوری نشاط ثانیہ کا دور شروع ہو رہا ہے۔ ترکی سیریا زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 50,000 کو پار کر گئی، 9,000 سے زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رشیا نے بلیک سی علاقے میں فوجیں دگنی کر دی، پولینڈ سے لیوپارڈ ٹینکس کیف پہنچ گئے۔ یوکرین جنگ کے 1 سال پر رشیا کے خلاف نئی پابندیاں، فائنینشل ٹاسک فورس نے رکنیت ختم کر دی۔ اسرائیلی ہوائی جہاز عمان کے آسمان سے اڑانیں بھریں گے، انڈیا اور تھائی لینڈ کے لیے سفر 2 گھنٹے تک گھٹ جائے گا۔ جرمن چانسلر نے کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات، دونوں ملک ڈیفنس شعبے میں تعاون بڑھائیں گے۔ مودی حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے ہم خیال جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنائیں گے، کوئی بھی قربانی دینے تیار ہیں، کانگریس پلینری سے ملکارجن کھڑگے کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔